بھائی آپ کے بھائی چلے گئے واپس؟ نہیں ابھی یہی ہاں یہی ہے. وہ نمبر 2 ہیں بھائی 3 عمر کے لحاظ سے آپ کی والدہ سے نمبر 1 جی. یہ سب سے بڑے یہ ہیں سب سے بڑے. جو کل ملے تھے پرسوں؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے. آسٹریلیا سے آئے تھے جی آسٹریلیا سے. آپ کے ساتھی ہوتے ہیں وہ؟ ان کو بھی نہ بلا لیا آپ نے؟ مجھے پتہ نہیں لگ سکا جی. ہاں اچھا. السلام علیکم شاہ صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ کی باری آئی ہوئی، آپ شروع کریں. حضور سورۃ مزمل میں ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی الیک قولا ثقیلا، اور قرآن کریم کو خوش الہانی سے پڑھا کر ہم تجھ پر ایک ایسا کلام اتارنے والے ہیں جو بڑا بوجھل ہے. ٹھیک ہے. پہلے قرآن پاک کا ذکر ہے، پھر قولا ثقیلا کا ذکر ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور اس قرآن کی طرف اشارہ ہے. قول ثقیل کسی بیرونی اور کلام کی بات نہیں ہو رہی. قرآن کریم کے متعلق یہ ہے کہ اس کی ذمہ داریاں بڑی بوجھل ہیں، اور اس لیے اس کو کھول الگ الگ پڑھا کر، تاکہ مفہوم بھی لوگوں کو پوری اچھی طرح سمجھ آ جائے اور احکام کو سمجھنے میں آسانی ہو. کیونکہ جس کلام میں ذمہ داریاں سب سے زیادہ ڈالی گئی ہوں، اس کو ٹھہر کر سمجھنا، اس کے مفہوم پر پوری طرح عبور حاصل کرنا، یہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں ممد ہوتا ہے. تو قول ثقیل سے مراد کوئی الگ بات نہیں ہے. مطلب جو شریعت کا نزول ہو رہا ہے، یہ ایک بہت ذمہ داری کی شریعت، بہت بوجھل شریعت ان معنوں میں اس میں بہت اہم چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور کبھی کسی شریعت میں اتنی پابندیاں نہیں عائد ہوئیں جتنی اسلامی شریعت میں ہوئی ہیں. تبھی تو بعض لوگ رشدی سے اٹھے ہیں کہ جی 5 وقت کی نماز اور پھر یہ کرو، وضو اس طرح کرو. یہ سب قول ثقیل کے حصے ہیں کہ ساری زندگی پر حاوی قرآن ہے، جس نے تمہاری زندگی کے ایک ایک حصے کو، ایک ایک شعبے کو لیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں بتا دی ہیں. تو اس لیے یہ بہت بڑا قول ہے اور بہت وزنی قول ہے. اس کو افراتفری اور جلدی میں نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس کی ذمہ داریاں پھر صحیح ادا ہو سکتی ہیں. تو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رتل کیا ہے، وہی تو آپ پر نازل ہوئی. آگے ترتیل آپ کے ذمہ لگائی گئی، یعنی جب سنایا کرو تو ایک ایک آیت کھول کر سنایا کرو، اور یہی رسول اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا. تلاوت بھی اسی طرح کرتے تھے، اور پھر جو حدیث میں مضمون قرآن کریم سے تعلق میں بیان ہوتا تھا وہ آیت بیان کر کے اس کی مثالیں دے کر. تو رتل میں صرف ترنم نہیں ہے، بلکہ اس کے مضامین کو خوش انداز، اعلیٰ انداز کے ساتھ، ایک دلربا انداز کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنا. سمجھے؟